حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں. اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کہ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے. ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں, لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. کسی جگہ چند منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی, اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت, وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے. ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھیں. ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے. یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی. پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا. اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا, کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی. اس کا مزاج ہی نہیں. جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سیٹھوں کے بیٹے, مالداروں کے بیٹے, پیروں کے بیٹے, بڑے بڑے جناب مشائخ کے صاحبزادگان, الا ماشاءاللہ آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے, دوسرے نے جوتا پکڑا ہے, تیسرا گاڑی کھول رہا ہے. جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر ان کے لیے جہاد کرنا, میدان میں نکلنا ممکن نہیں رہتا. وہ عادی نہیں ہوتے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جہاد اس لیے کر لیا تھا, بچپن میں ہی 7-8 سال کی عمر تھی تو ماں 3-3 دن روزے رکھوایا کرتی تھی. وہ 3-3 دن روزے رکھتے تھے اور افطار کا وقت آتا تھا تو جو کچھ پکا ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے غریب اور مسکین کو دے دیا کرتے تھے. تو انہیں تو عادت تھی بچپن سے ہی. پھر اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کھانا نہیں پکا تو بچے نے موبائل توڑ دیا ہے, اس کی مرضی کا. آج گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے کا سامان موجود نہیں تھا تو اس نے ٹی وی توڑ دیا. اس طرح پھر نہیں ہوتا, پھر وہ گھر کا نقصان نہیں کرتا. ہمارے مزاج میں جو بے پناہ آسانی ہے, مرضی کا کھانا ہے, مرضی کا پہننا ہے. اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے, اب ڈیزائن بدل جاتا ہے. اب وہ کہاں چونکوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو جوتیاں گانٹھا کرتے تھے. اب کہاں وہ وقت گیا کہ جب توڑے میں ڈال کے سارے گھر کے جوتے لے جائے جاتے تھے اور ان کو گانٹھا جاتا تھا. شادی کا موقع اور خاندان کی شادی کا موقع, لیکن گھر کے سب لوگ جوتا پالش کروا کے ڈالتے تھے, نیا نہیں خریدتے. اب تو جوتے پہننے کا موقع ہی نہیں آتا, اتنے جوتے پڑے ہوئے ہیں. کون سا چھوڑا جائے, کون سا پہنا جائے. یہ تن آسانی ہے, یہ غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے. یہ غفلت میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے نا آج موٹا گدا لا کے دیا. کہا حضور کی پشت اطہر پر نا میں موٹے بان کی چارپائی کے نشان دیکھتا ہوں, تو یہ گدا آج میرے کریم کے نیچے بچھاؤ, یہ بستر آرام دے. حضرت بلال کہتے ہیں میرا بھی بڑے دنوں سے خیال تھا, میں نے وہ ڈبل کر کے نا بچھا دیا. حضور نے آرام کیا, میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی. صبح محبوب تشریف لائے, فرمایا رات میرا بستر کس نے بچھایا تھا؟ عرض کی حضور میں نے بچھایا تھا. فرمایا اٹھا لو, آج کے بعد نہ بچھانا, مجھے تو نیند بڑی گہری آئی ہے, میرے کئی نفل رہ گئے. فرمایا میں تمہاری دنیا کے اندر آرام کرنے نہیں آیا, میں تو مسافر ہوں, اپنا وقت بتانے کے لیے آیا. تم نے یہ میرے لیے نیچے اتنا آرام دہ بستر کیوں بچھا دیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کر حضرت عمر جیسا بندہ رو پڑا جو مزاجن سخت مزاج ہے, اور عرض کی حضور یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کیسر و کسرا اللہ کے دشمن اتنی آسانیوں میں اور آپ اس حال میں. تو حضور نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دنیا میں تھوڑی سی مشکل برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے؟ فرمایا میں کچھ تمہاری دنیا سے کچھ حاصل کرنے نہیں آیا. میرے عزیز یہ نہ تن آسانی سے تھوڑا بچیں. غفلت کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی مرضی کا کھانا ہے,
اپنی مرضی کا. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں. حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کھانا پک جاتا تھا، کریم نے کبھی نہیں فرمایا مجھے ناپسند. کبھی طبیعت نہ چاہتی تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن کبھی ہم نے عیب نکالتے نہیں دیکھا. بھائی تن آسانی ہمیں غافل کر رہی ہے. ہم سوتے ہی اس بستر میں جو سویرے آنکھ کھلنے نہیں دیتا. ہم نے اوڑھ ہی وہ والے بستر لیے ہیں، ہم نے کمرے اس طرح بند کیے ہیں کہ وہاں تو ہوا مشکل سے آتی، تو آواز کسی کی کیسے آئے گی. دادا آوازیں دیتے رہے، فجر کا وقت ہو گیا، والد کہتے رہے، مؤذن نے روز اذان پڑھی. پر چونکہ ہم نے کمرہ ہی بڑا آرام دہ بنایا تھا، ہم نے قریب کوئی چیز آنے ہی نہیں دی. یہ تھوڑے دن پہلے ہمارے شہر کا واقعہ، ایک صاحب نے ضلع گجرانوالہ کے گاؤں میں ایک صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں تمہیں روز منع کرتا ہوں کہ اذان پڑھا کرو، بعد میں نعت نہ پڑھا کرو، سونا ہوتا ہے. اذان ہو گئی، ختم ہو گئی، تم ایک نعت بھی سناتے ہو. اسی بات پر اس شخص کو باہر بلایا اور گولی مار دی. بندہ مار دیا تو میری نیند میں خلل واقع کرتا ہے. تو وہ تو ابدی نیند سو گیا ہے، تو کیا آپ ساری عمر جاگتے رہیں گے؟ آپ کو بھی سونا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے. یہ غافلوں والی جو زندگی ہے نا، یہ تباہ کر دیتی ہے، تباہ. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پھر ان پر پکی مہریں لگ جاتی ہیں. پھر وہ جاگنا بھی چاہے تو آنکھ نہیں کھلتی، پھر اٹھنا بھی چاہیں تو بیداری نہیں ہوتی. اس لیے کہ سوتے کو جگانا آسان ہوتا ہے، جاگتے کو جگانا بڑا مشکل کام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. آپ نے کبھی آسانیاں دیکھی ہیں گورنر کے گھر میں، وزیر اعلیٰ کے گھر میں، وزیروں کے گھروں میں کیا نظام ہے، کیا جناب دنیا ہی الگ ہے. کبھی سیٹھوں نوابوں کے ہاں آپ دیکھیں کس طرح کا جناب ان کا رہن سہن ہے، بالکل دنیا ہی اور ہے. حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ہے. پیاس لگی تو پانی مانگا، لوگوں نے شہد ملا کے پانی پیش کیا. پانی منہ کے قریب گیا تو جناب صدیق اکبر کے بغیر کسی اختیار کے چھم چھم آنسو بہے. اتنا روئے کہ لوگ کہتے ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا بات کیا ہے، پر ابو بکر کا رونا دیکھ کے ہمارا بھی رونا نکل گیا. پتہ نہیں تھا ہوا کیا ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں یہ نہیں پتا تھا. ان کو روتے دیکھا تو ہم بھی رو پڑے. دیر تک وہ آہیں لیتے رہے، سسکیاں بھرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، تڑپتے رہے، لوٹ پوٹ ہوتے رہے. عجیب کیفیت ہم نے دیکھی. بڑی دیر کے بعد وہ سنبھلے. عرض کی امیر المومنین ہمیں بھی بتلائیے، اتنے آنسو. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو فرما رہے تھے، ہٹ جا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا. تو فرماتے ہیں میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس دنیا آئی تھی، تو میں نے اسے کہا تو مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ، دور ہو جا. تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے چلی گئی، پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا، پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے. وہ مجھے قبول کر لیں گے، وہ مجھے بڑی بڑی سیف الماریوں میں جگہ دیں گے، وہ تجوریوں میں بھر لیں گے، وہ مجھے رکھ لیں گے، پسند کر لیں گے. حضور نے فرمایا تو ہٹ جا. حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں پانی مانگتا ہوں، مجھے شہد دیتے ہو، مجھے دنیا دار نہ کر دینا، مجھے اس آسانی میں مبتلا نہ کر دینا. مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جن پر دنیا پھیلا دی گئی، پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے. بھائی کتنے دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پچھلے رمضان شریف کو قرآن مجید کھولا تھا، یعنی ایک مہینے میں بھی ایک قرآن شریف ہم ختم نہیں کر پاتے. کیا ہم روز فون نہیں سنتے؟ کیا ہمارے پاس جو SMS آتے ہیں ان کے جواب نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق نیند پوری نہیں کرتے؟ کیا ہفتے میں 1-2 دفعہ ہم باہر سے جا کے کھانا کھانے کا پلان نہیں کرتے؟ سارے کام ہم کر رہے ہیں، ٹائم نکل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں جاری، تو کیا وجہ ہے؟ قرآن پاک ہمارا مہینے میں 1 دفعہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ درود پاک کی مجالس ہم قائم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی روحانی زندگی کو آباد کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے؟ کیوں نہیں وظائف پابندی سے پڑھتے؟ کیوں فجر سے تھوڑا پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی؟ غافلوں والی زندگی نہ گزاریں، ورنہ یاد رکھیں
ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔